السلام یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لاکھوں سلام، میرے لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات پڑھیں محمد وعلی تمام تعریفیں خدائے جعفر صادق کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام صادق علیہ السلام کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهم مع وليهم الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار امام صادق کہ پچھلے سال کے بعد اس سال ایک مرتبہ ذکر امام علیہ السلام کی خدمت کا شرف میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا جا رہا ہے. واقعاً ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہے کہ ذکر معصوم کے شرف کو حاصل کرے. خوش نصیب ہیں جن کو معصوم کے ذکر کا شرف نصیب ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کبھی کوئی ذکر معصوم کیا کرتا ہے تو معصوم کے ذکر کو کرنے سے معصوم کا مقام تو بلند نہیں کرتا، البتہ اپنے آپ کو ظالموں کی صفوں سے نکال کر مظلوموں کے ہمدردوں میں شامل کر دیتا ہے. اور جب بھی کبھی مجلس شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام برپا ہو تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے کہ یہ مجلس شہادت مجلس احتجاج بھی ہے بقی کے مزارات کو ڈھانے والوں کے خلاف. یہ مجلس شہادت اس بات کا اعتراف بھی کہ جس کو علم سے محبت ہے اسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت ہے. جس کو فقہ کے
عمدہ ترین مقامات کا اعتراف ہے اسے خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اعتراف ہے. گویا انسان تلاش کرتا ہوا چلے تو کوئی منزل ایسی نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں امام علیہ السلام کا نام انسان کے اپنے مقام کو بلند کرنے کا باعث نہ بنے. روایت معصوم ہے، ارشاد فرماتے ہیں خاص طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا عالم بنو یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو. تو آج یہ مجلس سے اعزاز میں شرکت میرے اور آپ کے لیے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو. خبردار چوتھے گروہ میں شامل مت ہونا. اس کا تعلق ان تین گروہوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق آل محمد سے نہیں ہے. یہ تو بات تھی علم کی. اب اگر عمل کی بات ہو تو امام ارشاد فرماتے لیسا منا ولا من کرامت، وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی بزرگی اور شرف ہے کہ جو کسی ایسی آبادی میں رہتا ہو جس آبادی کی تعداد 1,00,000 افراد یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو، اور کوئی اور اس کے علاوہ اس پوری آبادی میں صاحب تقوی مشہور ہو. ہمارا چاہنے والا اگر اس آبادی میں اس طرح سے رہتا ہے کہ کوئی غیر تقوی پروردگار میں اس سے زیادہ مشہور ہے تو اس سے رشتہ ہمارا ختم ہو گیا. اتنے سخت ترین جملے ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب جعفری ہیں، اور امام علیہ السلام نے جعفری ہونے کی جو شرائط بیان کی وہ اتنی سخت بیان کی کہ 1,00,000 والی آبادی میں کوئی ایسا نہ ملے جو آپ سے زیادہ صاحب تقوی ہو. اگر آپ اس تعریف پر واقع ہو گئے تو آپ زبان سے کہیے نہ کہیے مگر آپ جعفری ہو گئے. صلوات پڑھے محمد علیہ. شوال کا مہینہ اور آپ کی خدمت مقدس میں زیارت مقامات مقدسہ سے مشرف ہونے کے بعد اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ قسم بخدا ذکر معصوم نے جو مقام عطا کیا ہے قبولیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ذکر قبول ہوتا ہے تو ذاکر شرف قبولیت زیارت کے ساتھ پھر ممبر کی خدمت کیا کرتا. اور یقیناً خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے جنت البقیع کی زیارات بھی، اور ایسی زیارات نصیب کرے کہ یہ مجلس عزائے امام جعفر صادق جنت البقیع میں برپا ہو. مشکلات تو بہت زیادہ ہیں آج کے دور کے لحاظ سے. شاید کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ اتنی مضبوط بادشاہت بھی ختم ہوگی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ دیمک اندر سے لگتی ہے، باہر سے لکڑی بالکل صحیح سالم دیکھتی ہے. کیا خبر کہ اندر سے کتنا کھایا جا چکا ہے. اور اب بہت نزدیک ہے انشاءاللہ تعمیر روضہ ائمہ بقیع بہت نزدیک ہے کہ فرزند ائمہ بقیع کی آمد بہت نزدیک ہے. ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو امام علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نصیب فرما دے. لیکن اس پر تو آپ نے آمین کہہ دیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو امام کی رضا نصیب فرما دے. زمانہ ظہور دیکھیں کہ نہ دیکھیں، زمانہ غیبت میں زندگی ختم ہو جائے کہ نہ ہو جائے، مگر زمانے کا امام ہم سے ناراض نہ ہو. عنوان کے اعتبار سے یہ سہ روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا.
ویسے تو طالب علم کا کیا عنوان ہوتا ہے، بس سبق سنا کے چلا جاتا ہے اور اپنے بزرگوں سے، صاحبان علم سے پھر یہ تائید چاہتا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی یا کمی واقع ہو گئی ہو تو معصوم کی بارگاہ سے بھی اور سامعین کی بارگاہ سے اوصاف فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عنوان دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اوصاف فقہ امام صادق کیا ہیں تو پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ خود امام علیہ السلام کے زمانے میں فقہ پر کتنا کام کیا گیا، اور امام علیہ السلام کے دور مقدس میں، دور حیات ظاہر میں آیا کوئی ایسی خاص بات واقع ہوئی جو کسی اور امام کے دور میں واقع نہیں ہوئی؟ شاید ایک سوال اپنے ذہن میں آپ بھی رکھتے ہوں گے، ہم بھی رکھتے ہیں کہ اس فقہ کو فقہ امام صادق کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس کو فقہ علویہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کو فقہ مرتضویہ کہہ لیجئے، اس کو فقہ حسینیہ کہہ لیجئے۔ یعنی جب فضائل کی بات کرتے ہیں، مناقب کی بات کرتے ہیں تو مولائے متقیان سے بہتر فضائل میں اور کون ہے؟ جس کے لیے اتنا جملہ کافی ہے، ما قام ولا استقام الدین، نہ قیام دین کا ہوتا نہ استقامت دین میں ہوتی اگر دو چیزیں دستیاب نہ ہوتی، ایک ختیجہ کی دولت، ایک تلوار علی ابن ابی طالب۔ تو اگر اس فقہ کو فقہ علویہ کہہ دیا جائے تو ہم فقہ بھی ہوگا اور نام علی منسوب ہو جائے گا۔ دعوت فکر ہے ان کے لیے جو مولا سے اظہار محبت بہت شدید کرتے ہیں، تو آؤ مل کر نام تبدیل کر لیں، اس کو فقہ علویہ کہہ دیں۔ دوسری بات، اس کو فقہ حسینیہ کہہ دیتے کہ سرکار سید الشہداء سے زیادہ بھلا کون ہے جس نے دین کو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اموال، حتیٰ کہ اپنی بہنوں کی چادر جیسی قربانی کے ساتھ بچا لیا۔ اگر حق تشکر ادا کیجئے تو کہنا چاہیے نا فقہ حسینیہ، فقہ علویہ، لیکن یہ سوال، اس کے جوابات کئی انداز سے اور انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ کچھ باتیں آج واضح ہو جائیں، خدا کرے کچھ باتیں کل اور پرسوں مکمل ہو جائیں۔ تو پہلی بات تو سوال کا جواب کہ کیوں کہتے ہیں اس فقہ کو فقہ جعفریہ؟ ہے تو شریعت ایک، ہے تو اسلام ایک، ہے تو دین مصطفیٰ ایک، پھر فقہ کا نام فقہ جعفریہ کیوں؟ تو پہلے تو کچھ مثالوں سے بات کو واضح کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو نصیب ہوا، ویسا زمانہ کسی اور امام کو نصیب نہیں ہوا۔ لفظ کہنا بڑا مشکل، نصیب نہیں ہوا، یہ لفظ کہنا میرے لیے اور آپ کے لیے ایک مشکل ترین لفظ ہے، لیکن ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہم بات کرتے ہیں کہ ادوار ائمہ کل 250 برس، اور 250 برس کے دور میں کون سا سنہرا ترین دور گزرا ہے؟ کبھی اگر تشیع کے سارے حالات پڑھے جائیں، خدا کا بڑا احسان ہے، لطف و کرم ہے کہ ہم اس دور میں ہیں۔ واقفیہ مذہب، ابطحیہ مذہب، زیدیہ مذہب یا دیگر ایسے افراد کے عقائد سے ہم بالکل یا تو ناآشنا ہیں یا بہت محفوظ ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے پورے 14 معصومین کے نام واضح اور 12 اماموں کے نام واضح۔ کس دور میں حالات کیسے گزرے، تشیع پر کیسا وقت آیا، کچھ سمجھنے کے لیے سوال کا جواب تلاش کریں کہ امام علیہ السلام کے دور میں کون سی ایسی خاص بات ہو گئی
کہ آپ کے مدرسے کو اتنی ترقی ملی کہ مدرسہ امام صادق کے طلباء کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی. حیرت کی بات ہے، اللہ کے رسول کے اصحاب کی تعداد 1,20,000، اور 1,20,000 میں کیا فقیہ اور کیا عالم اور کیا محدث، کیا سلمان کا علم، کیا ابو ذر کا علم، کیا قمبر کا علم، کیا ابو بصیر کا علم، کیا ابو حمزہ صومالی کا علم، کیا جابر ابن حیان کا علم. امام کے زمانے کے افراد کے ناموں کا ایک اشارہ. تو آئیے پہلے ایک مثال قائم کرتے. مثال یہ کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، خدا غریق رحمت کرے علماء حقہ کو، اور جو علماء حقہ حیات ہے ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. ایسی خدمت کی اس مکتب تشیع کی کہ علماء تسنن کی زبان پہ جملہ آ گیا کہ اگر مکتب تشیع کا نام بدل کر مکتب مجلسی رکھ دیں تو غلط نہیں ہوگا. کیا خدمت کر دی ایسی؟ کیا علامہ ہلی کی خدمات یاد نہیں ہیں؟ کیا مقدس اردبیلی کی خدمات یاد نہیں ہیں؟ کیا شیخ مفید، کیا علم الہدیٰ، کیا سید الرضی، کیا شیخ بہائی علیہ الرحمہ، کیا شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی خدمات یاد نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر اس کو مکتب طوسی کہیں، مکتب بہائی کہیں، مکتب ہلی کہیں؟ نہیں، مکتب مجلسی. گویا غیر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اس مکتب کا نام مکتب مجلسی کر دیا جائے تو غلط اور بیجا نہیں. کہ ایسی خدمت، اگر مجلسی ایسی خدمت کریں کہ غیر کہیں کہ نام رکھ دو مکتب مجلسی تو حق ادا ہو جائے گا. گویا جیسے کوئی اپنے گھر کو سنوارتا ہے. بہت غور کیجئے گا، لوگ مسجد و امام بارگاہ میں کیسے آتے ہیں وہ الگ موضوع، اپنے گھر سے محبت کیسے کرتے ہیں وہ الگ موضوع. علامہ مجلسی نے مکتب کو ایسے سنوارا، ایسے سنبھالا کہ مخالف بھی کہنے مجبور ہو گیا کہ نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے. کیسے کیسے علماء گزر گئے، ایک ایک زبان سیکھنے کے لیے سخت ترین گرمی سامرہ کی. سریانی زبان سیکھنا ہے کہ عبرانی زبان سیکھنا ہے، گلیوں میں گھومتے تھے کہ زبان سیکھ کر کتاب لکھے تاکہ جواب دیا جائے. کیا مرزا حسن شیرازی، مرزا بزرگ، ان تمام کی خدمات. لیکن مجلسی تو جیسے مجلسی علماء کے اندر، ایسے ائمہ اہل بیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی اب اگر فقہ آل محمد کو فقہ صادق کہہ دیا تو اس لیے کہہ دیا کہ آپ کے زمانے میں جو آپ کو دو اعتبار سے موقع نصیب ہوئے، ایک بنو امیہ کا جاتا ہوا اقتدار، ایک بنو عباس کا آتا ہوا اقتدار. جانے والا اس کو بچانے کی فکر میں، لانے والا اس کے قیام کی فکر میں، اور امام امت کی نجات کی فکر میں. نہ اس طرف سے فائدہ اٹھایا اور نہ اس طرف سے فائدہ اٹھایا. امام نے امت کی نجات کا ایسا راستہ اختیار کیا کہ اسم بمسمى جعفر ہو گئے. جعفر کہتے ہیں بہتی ہوئی نہر کو، اور بہتی ہوئی نہر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. جو چاہے اس سے ہاتھ دھو لے، جو چاہے اس سے پانی لے کر سیراب ہو جائے. امام نے اپنے علم کو اس انداز سے پھیلایا کہ اپنے ہوں کہ بیگانے ہوں سب کے سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے استفادہ کرتے چلے.
ایک تو جواب علماء نے یہ دیا، اور اگر اس دور کی مثال یاد نہ ہو تو آج کی بات کر لیں۔ دنیا بھر کے تشیع سے محبت کرنے والے امام مہدی علیہ السلام کے ناصران تیار کرنے والے، مگر سرزمین حجاز سے محمد بن سلمان کا یہ بیان کہ ایران امام مہدی کی آمد کی تیاری کر رہا ہے، جب مخالف کہنے لگے اسے کہیں اور دکھائی نہ دیا کہ امام مہدی کے لشکر کی تیاری کہیں اور بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اسے سمجھ میں آیا تو ایک ہی مقام۔ تو اب کیا کیجئے کہ اگر سمجھ میں آیا تو ایک ہی نام کہ فقہ کو نام دیا جائے تو فقہ امام صادق نام دیا جائے۔ لیکن ایک اور جواب جو علماء نے دیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بات یہ کہ اس زمانے میں چونکہ آئمہ کے نام سے فقہ منسوب کیے جا رہے تھے، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، جب نام منسوب کیے جا رہے تھے آئمہ کے نام سے، اس لیے زمانے کی روش کی بنیاد پر نام پڑ گیا فقہ صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ پڑھے محمد حقیقتاً کہ جو چہارد معصومین نے اس مکتب اہل بیت کے لیے احکامات کو بیان کیا، سب سے زیادہ احادیث خود امام علیہ السلام کی۔ حالانکہ دور اتنا آسان بھی نہیں ہے، اہل حدیث یعنی کہ حدیث سے موافقت کرنے والے اور اہل رائے اور قیاس، عراق کی بات کریں، عجم کی بات کریں، کہ عرب کی بات کریں، مدینے کی بات کریں، کہ مکے کی بات کریں، کہ کوفے کی بات کریں، کہ بغداد کی بات کریں، گورنمنٹ نے خاص طور سے ایک قدم اٹھایا۔ وہ قدم کیا اٹھایا؟ بہت غور کیجیے گا کہ کسی طریقے سے علماء کو سیاست کے اندر لایا جائے، اور جب علماء سیاست میں آ جائیں گے تو پھر وہ جو رعب اور ہیبت علماء ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہم بات تاریخ بیان کر رہے ہیں، حالات بیان نہیں کر رہے۔ علماء کو سیاست میں لایا جائے، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کے دور سے لے کر اور خود معصوم ششم کے دور تک، چھٹے امام کے دور تک، معصوم حشد امام علیہ السلام کے دور تک جتنے مدارس تھے وہ مسجد میں منعقد ہوتے تھے، مدرسہ کا مسجد کے اندر، بلکہ شاید اسی روش کو لیے ہوئے اسکول مسجد یا مسجد اسکول اور مسجد ساتھ ساتھ، تاکہ جو مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اسے علم نصیب ہو جائے۔ یہ الگ جو عمارت کی گئی، یہ جو الگ کیا گیا مسجد براسہ بغداد، مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ حوض علمیہ، وہ شیخ مفید کی کرسی درس مسجد کے اندر، وہ سید مرتضی علم الہدیٰ کی کرسی درس مسجد براسہ کے اندر، نجف کے حوض علمیہ سے پہلے حوض علمیہ بغداد کے اندر، بغداد میں کہاں؟ مسجد براسہ کے اندر۔ اس کے بعد کی کوشش کی گئی الگ کر دیا جائے۔ الگ کیسے کیا جائے؟ تو کبھی کسی ایک مکتب پہ ہاتھ رکھا گیا، کبھی ایک مکتب پہ ہاتھ رکھا گیا، اور حکومت نے باقاعدہ مکاتب ہائے تفقہ کی مالی امداد شروع کر دی۔ جب تک مدرسے مسجد سے متعلق تھے حکومت کی امداد پہ نہیں چلتے تھے، اور جب مدرسے مسجد سے الگ کیے گئے اور حکومت کی امداد پہ چلنے لگے، تب سے زمانے نے کروٹ بدلی اور پھر فقہ الگ الگ ناموں سے منسوب ہوتے چلے گئے۔ خاص طور سے
ایسے حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرتے کہ اہل حدیث اور اہل قیاس دونوں کے درمیان سے راستہ الگ کرنا ہے، نہ مخالفت حدیث ہو، حدیث بھی باقی رہے، اور نہ مخالفت عقل ہو۔ امام علیہ السلام کا دور، اور خاص طور سے جو امام کی فقہ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے ہم نے عنوان کا انتخاب کیا کہ باقی فقہوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کو قبول نہیں کیا جا رہا، تو ایک جملہ یاد رکھیے، ہر فقہ اپنے مقام پر ہے۔ امام شافعی چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے نام سے فقہ منسوب ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اسی کے نام سے فقہ منسوب ہے۔ امام مالک چلے گئے، جو فقہ بیان کر گئے وہ کر گئے، وہ چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل چلے گئے، ابو حنیفہ چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد ان کے اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے۔ اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان مکاتب بھائی فکر میں اجتہاد کریں۔ سلام ہو فقہ صادق پر، فقہ جعفری پر، کہ فقہ جعفری فقہ کاظمی بنا، فقہ کاظمی فقہ رضوی بنا، فقہ رضوی فقہ تقوی بنا، فقہ تقوی فقہ ہادی اور نقوی بنا، اور فقہ عسکری بن کر آج بھی فقہ مہدوی کے نام سے موجود ہے۔ جس کو حیات ملی ہے، یہ تو بات تھی مستقبل کی، آنے والے دور کی، اور اگر ماضی میں دیکھیے تو 150 سال پہلے فقہ حنفی سے، فقہ مالکی سے، فقہ حنبلی سے، فقہ حنفی سے، یہ 150 سال 200 سال پہلے کون سا فقہ چلتا تھا؟ اللہ کے رسول کے اصحاب کس فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ تو صرف وہی فقہ تھا جسے فقہ آل محمد کہا جاتا ہے، جو انسان کو ملائے مصطفیٰ سے، ملائے مہدی آخر الزمان سے، اسے فقہ آل محمد کہتے ہیں۔ یعنی اس کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی مربوط ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی مضبوط ہے۔ لیکن اب آئیے آج کی حد تک ذرا تعارف کراتے ہوئے فقہ کے مسائل۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی فقہ پہ تنقید کی جائے، مقصد یہ کہ امام علیہ السلام کی فقہ کے اوصاف کو بیان کیا۔ بنیاد کیا ہے فقہ کی؟ امام کی فقہ کی بنیاد، اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے گرچہ یہ مکتب اہل بیت کی بارگاہ مقدس، یہ فرش عزائے امام علیہ السلام، کتنی بار تو علماء نے بیان کیا ہے، ایک بار پھر ہم بیان کرتے ہیں فقہ کے لغوی معنی کو۔ فقہ کے لغوی معنی کو، فقہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ جاننا، کسی شے کو دقت کے ساتھ جاننا۔ فقہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی شے کے احکام کو جاننا۔ فقہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو اس کی گہرائی کے ساتھ جاننا۔ کتابوں میں لفظ الگ الگ ہوتے گئے اور مفہوم ہمیں جاننے کی طرف لفظ کے ساتھ لے کر چلتا رہا، یہاں تک کیا علم اور فقہ آپس میں اگر رکھ دی جائے، علم اور فقہ، تو فرق کیا ہے؟ کیا علم اعم ہے اور فقہ اخص ہے؟ ہر شے کا جاننا علم ہے، چاہے اجمالاً ہی کیوں نہ ہو، اور ہر شے کا تفصیلاً جاننا فقہ ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، ایک اجمال ایک تفصیل۔ انسان کی تعریف انسان کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان وہ کہ جو آدم کی اولاد کہا جائے، یہ علم ہو گیا۔ فقہ کیا ہے؟ کہ حیوان ناطق، ایسا حیوان جو عقل و شعور کے ساتھ باقی حیوانات سے ممتاز قرار دیا جائے، یہ علم اور یہ فقہ۔ اور فقہ کی تعریف
اصطلاح علماء کے نزدیک اس کی اقسام کے ساتھ کی گئی. ایک فقہ اکبر یعنی خدا کی ذات کو پہچاننا، ایک فقہ اصغر عقائد کے علاوہ احکام دین کو پہچاننا. پھر بعض علماء نے اس کی 3 تقسیمات کر دی. پہلی تقسیم کہ عقائد و معارف اسلامی کو فقہ کہتے ہیں. فقیہ کون؟ کہ جو عقائد و معارف اسلامی کو جانتا. ایک دوسری قسم کا جو عرفان و اخلاق و تہذیب و شائستگی کو جانتا ہو وہ بھی فقہ ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو حلال و حرام کو جانتا ہو، جو احکام خدا کو جانتا ہو، گویا وہ فقہ کو پہچانتا ہو. اور اسی مناسب سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں سارے تو احکام بیان کیے حلال و حرام کے، اس کے باوجود کیفیت کیا ہے؟ سارے احکام بیان کرنے کے باوجود احکام کو سمجھنا خود ایک ذمہ داری ہے. آج کل تو مسائل اتنے شدید ہو گئے کہ اب کچھ اچھے استعمال بھی ہیں سوشل میڈیا کے اور برے استعمال بھی شروع ہو گئے. اب اگر کوئی علماء کے کسی الفاظ کے جواب کے لیے خالی اپنی شہرت کے لیے کہیے یا صرف اپنی علمیت کے اظہار کے لیے، بڑی آسان سی مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے تو آپ کی ریسرچ کا اعتراف ریسرچ گاہ میں ہوگا. اگر آپ نے کوئی علمی معنی کو اخذ کیا ہے تو آئیے یونیورسٹی میں آئیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اپنی آواز ریکارڈ کرا کر کسی سوال کے جواب میں ڈال دی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عالم ہو گئے. فقہ کے مسائل، عقیدہ مرجعیت اور عقیدہ مہدویت کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے حالات کو لے کے چلیے. ایک ایک بات امام کے فقہ کو سمجھنے کے لیے امام نے اسی شریعت کو، اسی فقہ کو، اسی احکام کو لیا. اور اب آسانی یہ ہو گئی کہ دونوں طرح کی خاندان مصروف ہو گئے. امام کو موقع مل گیا، دروازے پہ جو آتا ہے دروازے پر نہیں آتا بلکہ مسجد میں آتا ہے. بڑا فرق ہو گیا. کل تک کوئی مسجد میں آتا تھا تو سید سجاد کی دعا سنتا تھا، اس کے بعد جو مسجد میں آتا تھا تو امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی نشست سے اجمال لیتا تھا، اس کے بعد جو مسجد میں آتا ہے وہ صادق علیہ السلام کے درس سے پھر تفصیل لیتا ہے. اور ایسی تفصیل لیتا کہ صرف علم فقہ نہیں بلکہ تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے امام کے فرامین کی وہ نشست. مسجد نبوی ہو، خدا نصیب کرے مسجد کوفہ کی زیارت، وہی مسجد دو مقامات کی یادگار لی ہوئی. ایک دکہ عدالت، دکہ قضاوت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک دکہ علمی اور دکہ تدریس امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک مسجد ہے. ایک امام کا دور وہ ہے کہ دکہ ضرور بنایا گیا اور امام کے الفاظ لو سنیت لی الوسادت، کہ اگر میرے لیے بچھا دی جائے مسند علم، مسند قضاوت کے طور پر اور مجھ سے سوال کیا جائے، اہل توریت سے سوال کریں، انجیل کے ماننے والے انجیل سے سوال کریں، زبور کے ماننے زبور سے سوال کریں اور مجھ سے فیصلہ چاہیں اہل قرآن سے، ایسے فیصلے کروں گا کہ خود کتاب خدا پکار اٹھے گی کہ جو علی نے کہا وہی تو لکھا ہوا. یہ مسجد کوفہ ہے، یہ مسند قضاوت ہے. ایک زمانہ وہ
جبکہ امام علیہ السلام کا جو مطمع نگاہ، آپ تو دینا چاہتے تھے علم، سننے والے کہاں تھے؟ ایک کمیل ابن زیاد نخعی الیمنی نفس کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے امام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں کہ کیا کمیل کے علاوہ بھی کوئی اور ملا ہمیں جس نے نفس کی حقیقت کے بارے میں امام سے سوال کیا ہو؟ بڑی چھوٹی سی مثال جو ہمیشہ کہی جاتی، کبھی کبھار ہم پوری مجلس پڑھ کے چلے جاتے اور کسی سوال کو تشنا چھوڑ جائیں، تو کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی سامعین میں سے کوئی سامع مجلس کے بعد پوچھ لیتا ہے مولانا وہ تشنگی رہ گئی، ورنہ باقی سامعین سوال نہیں کر پاتے۔ اسی انداز سے صرف اگر مقصد دعا کی بات کیجئے تو کمیل ابن زیاد نے اپنا ایک رغبت اور شوق ظاہر کیا تو امام کے در پہ پہنچ گئے۔ فرق یہ ہے کہ کمیل جیسے افراد بہت زیادہ امام صادق کے دور میں تھے جو امام سے کسب فیض کرنا چاہتے تھے، ورنہ بڑی آسان سی مثال ہے، بارش کی دعا مانگیے اور جب بارش ہونے لگے تو چھت کے نیچے آ جائیے، جب بارش کی دعا مانگیے اور جب بوندیں پڑنے لگے تو آپ ہاتھ میں اپنی امبریلا کو کھول لیجئے، چھت پہ ہاتھ لے لیجئے، اب بارش ہو بھی رہی ہے آپ پہ نہیں آ رہی۔ تو معصومین کے ادوار میں ہوتا یہ رہا، اور کیا جملہ استعمال کروں، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ حالانکہ یہ دعویٰ تو امام کے علاوہ کسی اور سے بہت کم منسوب کیا گیا، معصومین سے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بعض روایات میں ہے کسی اور امام کے لیے بھی، لیکن مشہور یہی ہے کہ سے مولائے متقیان نے ہی یہ دعویٰ فرمایا، سلونی سلونی، اس سے سوال کرو، سوال کرے کون؟ جب سوال کرنے والا کوئی نہیں تو امام علم دیں تو کسے دیں؟ شاید اسی لیے امام کے دور کے حالات کے بارے میں لکھا کہ سب کچھ اچھا ملا مولا کو۔ کس نے لکھا؟ عیسائی مصنف جارج لکھتا ہے سب کچھ اچھا ملا مگر علی کو زمانہ اچھا نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینا چاہتے تھے، لینے والا کوئی نہ تھا، تو ہر امام دینا چاہتا تھا، لینے والے نہ تھے۔ اب جس امام کو لینے والے مل گئے اسے جعفر صادق کہتے، دینا سب چاہتے تھے، لینے والے کوئی نہ تھے۔ یہ جنگوں کے مسائل، یہ قاسطین، یہ مارقین، یہ خارجی، یہ دیگر مسائل، یہ کربلا کے واقعات کے بعد بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ امت کو اس مقام پر امام لے کر چوتھے امام نے دعا سے قریب کیا، پانچویں امام نے اور قریب کیا کہ علوم کو شگافتہ کر کے چھوڑ دیا، تفصیل ذمہ داری قرار پائی امام کی۔ لیکن مسائل حلال و حرام میں ایک مسئلہ، کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید حلال کو حلال جاننا فقہ ہے، حرام کو حرام جاننا فقہ ہے۔ ایک تو یہ خود خاص مفہوم ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ پاک ہے یہ نجس، جیسے کہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، روایت کیا بہت معروف روایت، اس روایت کا بہت فائدہ ہوا بہت سے مقامات پر، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر شے پاک ہے یہاں تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا علم ہو جائے۔ ہر شے پاک، ان اشیاء کو نکال کر جو اشیاء خدا نے پہلے سے نجاسات کے طور پر بیان کر دی ہے، وہ تو پاک نہیں ہو سکتی۔
لیکن اس کے علاوہ باقی تمام اشیاء پاک ہیں جب تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے، اور علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا فرش پہ پڑا ہوا پانی، فرش پر پڑا ہوا پانی، فرش باتھ روم کا ہو یا باہر کا ہو، عام پانی پڑا ہوا، اب اس عام پانی میں آپ تلاش کریں رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا، اگر آب قلیل ہے تو ارتباط نجاست ہوا کہ نہیں ہوا، اگر آب کثیر ہے تو رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ علم حاصل کرنا آپ پر واجب جب واجب ہوگا نا جب کہ آپ اس پانی سے طہارت کرنا چاہیں، لیکن اگر آپ وہاں سے گزر رہے تو واجب نہیں ہے، کل شیء طاہر، ورنہ اگر شکیات میں جائیے تو قبلہ پھر کوئی شے آپ کو پاک نہ ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پاؤں پڑا ہو سکتا ہے کہ اس پاؤں پر نجاست لگی ہوئی ہو سکتا۔ امام کا ایک جملہ مسائل کو اتنا آسان کر گیا، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، اور جب بات حلال و حرام کی آئے گی تو ایک راوی امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں میرے اور آپ کے لیے امام کے مقام کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے، مولا آپ پر مجھے اتنا یقین اور اعتماد ہے کہ اگر آپ ایک انار کو اپنے ہاتھ سے کاٹیں اور کاٹ کے فرمائیں کہ آدھا حصہ اس کا حلال ہے اور اس کا آدھا حصہ حرام ہے، تو مولا میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے جس کو حلال کہیں گے میں اسے حلال کہوں گا، جسے حرام کہیں گے میں اسے حرام کہوں گا۔ فقہ یعنی کہ حلال و حرام کا سمجھنا، اس لیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی فی الحال تو ہمارا موضوع صرف فقہ سے متعلق ہے، ورنہ علم امام کی ایک بحث الگ ہے، دیگر علوم پر جو امام کی دسترس کا عنوان وہ الگ عنوان ہے۔ امام نے صرف فقہ کے عنوان پر کون سی باتیں بیان کی اور کیا اوصاف تھے کہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، جو آیت قرآن سے رہنمائی فرماتے ہیں، درمیان میں جو حوالہ ہے راوی کا وہ معصوم ہے، باقی جتنے فقہ ہیں جو بیان کرتے ہیں ان کے ہاں راوی غیر معصوم تو بہت ملیں گے، معصوم سے لینے کی عادت نہیں ہے۔ جن کو معصوم سے روایت لینے کی عادت نہ ہو ان کے اعمال کو خدا کیا قبول کرے۔ جن کے مسائل فقہ کے بیان میں معصوم کی روایت پہ اعتماد نہ کیا جاتا، تو عجیب بات لکھی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیوں نہیں لیے احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیوں نہیں لیے؟ کہ اس لیے ان کو امام پر تو اعتماد تھا مگر امام سے جو راوی درمیان میں تھے ان پہ اعتماد نہیں تھا۔ خوب بہانے ہیں، جب کسی کو کلین چٹ دلوانی ہو تو اب قطری شہزادہ بیچ میں آ جائے یا راویوں کے نام لے کر کسی کی بات کو رد کر دیا جائے۔ اب تو عجیب مسائل ہیں کہ لوگ مریم کو ملانے چلے ہیں بی بی سے۔ یہ سیاست کے عجیب نقشے ہیں، جب کوئی ظالم احتساب کی طرف جاتا ہے تو اسے کربلا ہی یاد آتی ہے۔ جب تک صاحب اقتدار رہے، جب تک حالات اپنے اختیار میں رہے، کبھی بی بی یاد نہیں آئی ہیں۔ اصلاً یہ محبت زینب کبریٰ نہیں ہے، اصلاً تو یہ جے آئی ٹی والوں کو یزید قرار دینے کا طریقہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی قدر، امام کے شاگردوں کے حالات بھی
امام کے مکتب میں بیٹھنے والوں کے حالات بھی، جو بیان امام کیا کرتے تھے، ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے امام کے پاس آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ کبھی تصور کیجئے اس دور میں صرف ایک نماز، چھٹے امام سے پہلے کا دور اور چھٹے امام کے بعد کا دور، صرف ایک حدیث، ایک نماز یا ایک خطبہ۔ جب 25 سال کے درمیان کے دور غیر معصوم کے بعد جب معصوم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں نے بے ساختہ کہہ دیا آج تو رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی۔ اور جب چھٹے امام کے دور کے بعد 8ویں امام سے ایک حدیث سنی تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث سب سے سنتے تھے، سب کا سنانا اور تھا، علی کا سنانا اور تھا۔ نماز سب کے پیچھے پڑھتے تھے، سب کا نماز پڑھانا اور تھا، امام کا نماز پڑھانا اور، اس فقہ سب نے بیان کی۔ لیکن کیا کیجئے کہ جو امام کے شاگرد ہیں وہ عوام کے امام بن گئے۔ یہ سارے مکتب تیار کیے گئے چھٹے امام کے شہرت کے جواب کہ کسی طریقے سے ہجوم کو کم کیا۔ اگر بات آسان کرنا ہو تو بہت غور کیجئے، کبھی کوئی دکان بہت چلنے لگے اور اس دکان کی شہرت کو کم کرنا ہو تو ایک مصنوعی دکان وہاں قائم کی جاتی ہے، جیسے کہ یہ خود موصوف جنہیں امام اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خدمت امام صادق علیہ السلام میں پہنچے ہیں۔ اور پہنچنے کے بعد امام سے پوچھا، یہ جب کا واقعہ ہے جبکہ انہیں گورنمنٹ نے سپورٹ کر کے، لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ رہی گورنمنٹ کی، نہیں تاریخ پڑھیے تو بات سمجھ میں آئے کس کو سپورٹ ملی ہے اور کون خدا کی طاقت سے اب تک چل رہا ہے۔ یہ پہنچ کے سلام کیا، سلام کر کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے درس میں، آپ کی بزم میں بیٹھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا تم سرکاری آدمی ہو، بہتر ہے کہ نہ بیٹھو۔ امام کا طریقہ یہ کہ سرکاری آدمی کو بٹھانا اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اب آج کیا کیجئے کہ آپ کے یہاں سرکاری آدمیوں کو بٹھا بٹھا کر محفلوں کو اونچا کیا جاتا، حالانکہ سرکاری آدمی صرف سرکار کے ہوتے ہیں اور کسی کے صلوات پڑھے محمد والے محمد، یقین نہ آئے، یقین نہ آئے تو راحیل سے پوچھ لیجئے گا، سرکاری آدمی سرکاری ہوتا ہے۔ امام نے منع کر دیا، لیکن امام کی بات مانے کون ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ وہ کوفے والے جو ہیں آپ کو امام مانتے۔ امام نے فرمایا پھر میں کیا کروں اگر وہ مجھ کو امام مانتے؟ کہ آپ ان سے کہہ دیں وہ آپ کو امام نہ مانا کریں۔ اتنی بڑی جسارت اپنے استاد کے سامنے، لولا السنتان لہلک النعمان لولا علی لہلک، ہمیشہ کہتے چلے آئے ان کے بڑے بھی اور چھوٹے بھی کہ اگر یہ نہ ہوتے، لولا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ارے کل بھی ہلاکت سے بچایا تھا آل محمد کی نسبت نے، اگر آج بھی تمہیں اپنا قطر بچانا ہو تو آؤ آل محمد کی بات، بچو گے تبھی جب آل محمد سے نسبت صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام سے کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو امام کہلوانا چھوڑ دیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ امام اپنے آپ کو امام کہلواتے ہیں تو امام ہو جاتے۔ امام نے ارشاد فرمایا تو کیا کوفے والے میری بات مان لیں گے؟ ہاں اگر آپ کہیں گے تو آپ کی بات یقیناً مان لیں گے۔
امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ تم میرے سامنے موجود ہو، حاضر ہو، اور کوفے والے میرے سامنے اس وقت ظاہری طور پر غائب ہیں۔ جب تم حاضر ہو کے میری بات نہیں مان رہے، تم سے کہا مت بیٹھو، تم پھر بھی بیٹھ گئے، تو وہ غائب ہو کے میری بات کیسے مانیں گے؟ زمانہ ایسا کہ ان مکاتب ہائے فکر کو تیار کیا گیا امام کے مکتب کے مقابل، جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ کوئی مکتب کسی مکتب کے جواب میں بنا ہو، مکتب صادق کسی کے جواب میں نہیں بنا، یہ خدا کے رسول کے احکام کی وضاحت میں بنا، چاہے کوئی قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ اور اتنا آسان جب کسی مکتب میں کسی کو جگہ نہیں ملتی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ واقعاً اگر انسان غصے کی حالت میں یا ویسے ہی کبھی ریکارڈنگ کراتے ہوئے، کبھی بے دہانی میں اپنی منکوحہ کو لفظ طلاق سے یاد کر لے تو باقی مکاتب ہائے فکر تو کہتے ہیں فتویٰ صادر، اور بڑے عجیب جملے استعمال کیے گئے کہ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے۔ دلیل، اب قیاس اور رائے کی بات کیجئے اور امام علیہ السلام کے مکتب کی بات کیجئے۔ جو مکتب قرآن ہے وہی مکتب اہل بیت ہے، جو فقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہی فقہ آل مصطفیٰ ہے، الگ تو نہیں ہے۔ لیکن جب کہیں سے اور کوئی حل نہ نکلے تو ایک ہی راستہ ہے، کبھی اگر انسان چاہے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا تو گھر بھی بچتا ہے تو فقہ صادق پہ عمل کرتا ہے، تو نماز بھی بچے گی فقہ صادق پہ عمل کر کے، اور انسان کی نجات بھی ہوگی فقہ صادق پہ عمل کر کے۔ بس عزیزان گرامی، لفظ فقہ کی تھوڑی سی وضاحت، تھوڑی سی مثالیں، تفصیلات انشاءاللہ کل۔ یقیناً امام کی خدمات کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خدمت جس سے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ امام زائرین ابا عبداللہ کے لیے مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتے، خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار نصیب کرے امام کی دعاؤں کا مورد قرار پانا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، دعا کے جملے شروع ہوتے تھے، کبھی صحیفہ صادقیہ پڑھیے، دعا کے جملے شروع ہوتے ہیں پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، پھر جو مولا کے ماننے والے سب کو بخش دے، جو زوار قبر ابی عبداللہ الحسین ہیں ان کو بخش دے، پروردگار ان کے چہروں پہ اپنا لطف و کرم فرما، جو سخت گرمی میں دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے قبر حسین کے لیے نکلتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی امام روتے فرماتے ہیں پروردگار میں ان کے بدنوں کو، ان کے جسموں کو تیری ضمانت میں دیتا ہوں، پروردگار روز قیامت تو مجھے واپس لوٹا دینا۔ اللہ اکبر۔ زوار اے زائر قبر حسین، تیرا مقام اتنا بولے، اور رونے والوں، یہ کون سا امام ہے کہ جو خود کربلا پہنچا ہے؟ امام علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ کربلا کے واقعات کے بعد ہے۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور امام کی آمد ہجرت کے 83ویں برس میں ہے، 83 سن ہجرت میں آپ کی آمد۔ تو آپ کربلا میں نہیں تھے ظاہراً، لیکن کربلا سے ایسے متاثر ہیں کہ اپنے دادا کو روتے ہوئے دیکھا، 12 سال سید سجاد کو، اپنے دادا کو، اور روتے ہوئے
پوتا کتنا متاثر ہوگا جب پانی لے کر جاتے تھے دادا کے سامنے، دادا روتے تھے، جب دسترخوان لگتا تھا دادا روتے تھے۔ واہ غربتا، مولا سے پوچھا جاتا تھا مولا اور کتنا روئیے گا، تڑپ جاتے تھے، فرماتے تھے یعقوب نبی کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھ سے پوچھتے ہو کتنا روئیے گا؟ ارے جس کے 18 یوسف کربلا کی خاک اور خون میں غلطاں ہو گئے، میرا چھٹا امام اپنے دادا کی حالت کو دیکھ کر روتا ہے، اور رونے والوں کیا کیفیت ہے میرے چوتھے امام کی کہ جب سے کربلا سے واپسی ہوئی ہے 35 سال ایسے گزارے، میرا 5واں امام پر یاد کرتا ہے، بابا کو دیکھتا ہے ایک رات کو سونے کے لیے لیٹتے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بائیں کروٹ لیتے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، رونے لگے۔ مولا فرماتے ہیں بابا آپ سے لیٹا کیوں نہیں جاتا، بابا سو نہیں پاتے؟ فرمایا بیٹا محمد باقر اتنے تازیانے مارے گئے کہ بستر پہ لیٹا نہیں جاتا۔ ارے 35 سال جس نے دادا کو اس حالت میں دیکھا ہو، ارے وہ کربلا آیا، خدا نصیب کرے آپ بھی کربلا جائیں، ہم بھی کربلا جائیں۔ میرا امام کربلا کیسے پہنچا ہے؟ وہاں غربتا، جب کربلا پہنچے تو امام نے قیام کیا فرات کے اس کنارے پر کہ جہاں امام کا مقام واقع ہے، وہاں سے امام اپنے جد کے سلام کے لیے روتے ہوئے چلے، اور تمام منظر نگاہوں کے سامنے کبھی قبر حسین پر غشا گیا، کبھی زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے رونے لگے، کبھی قبر عباس کی جانب ایسے دوڑتے ہوئے چلے جیسے کوئی پیاسا کنویں کی جانب چلے، کبھی قبر عباس پہ روئے، کبھی قبر حسین پہ روئے، کبھی علی اکبر کو یاد کر کے روئے، کبھی انصاران حسین کو یاد کر کے روئے۔ رونے والوں وہ جملہ بہت سخت ہے، مولا کربلا پہنچے ہوں گے، مولا ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمیں میدان کربلا، ہمیں میدان کربلا دکھائی نہیں دیتا، اب شہر کربلا ہے، اب میدان کربلا نہیں ہے۔ ہاں ایسے عارف گزرے ہیں جنہوں نے خدا سے میدان کربلا کے دیکھنے کی خواہش کی، جیسے آقا مہدی بحر العلوم خدا کی بارگاہ میں توسل کر رہے تھے، پروردگار مجھے میدان کربلا دکھا دے، لیکن آسان نہیں ہے دیکھنا میدان کربلا۔ ارے میرا چھٹا امام جب کربلا میں آیا ہوگا تو میدان کربلا کا نقشہ، ارے کبھی سر سے چھنتی ہوئی چادر زینب یاد آئی ہوگی، ارے کبھی 4 سال کی سکینہ تماچوں سے بچنے کے لیے فریاد کرتی ہوئی یاد آئی ہوگی، ارے بابا بچاتے کیوں نہیں، بابا فریاد کو پہنچیے۔ کبھی مولا کی نگاہوں میں وہ منظر بھی آیا ہوگا، ارے جب دامن میں آگ لگی ہوئی یتیم حسین کے اور مقتل کی جانب بچی حیران اور پریشان ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے جیسے ہوا چلتی ہے بچی کے دامن کی آگ بھڑکتی جاتی ہے، کہتا ہے میں آگے بڑھا، مجھے قریب آتا ہوا دیکھا، بچی نے کہا شیخ میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا ہوں۔ ارے شیخ کہتا ہے بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی کہتی ہے اگر احسان کرتا ہے اتنا بتا دے نجف کا راستہ کون سا؟ کہ بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ نجف میں رہتا ہے، فریاد کروں گی دادا، بھرا گھر لٹ گیا دادا میرا بابا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔